آپ نے یہ بھی فرمایا تھا شیخ صاحب کہ بڑی عید کے بعد یعنی ابھی جو ریسنٹلی کہ نیب ٹارزن بن جائے گا اور یہ ہماری طرف بھی مڑے گا یعنی حکومت کی طرف مڑے گا. وہ نیب ٹارزن بنتا ہوا نظر آ گیا, بزدار صاحب بھی, کچھ صوبائی وزراء بھی. تو یہ نیب صرف ٹارزن بنے گا. اب آپ کی فردر کیا پریڈکشن ہے اگر خدا نخواستہ ان وزراء میں یا سو بزدار صاحب کے خلاف کوئی ایسا ایکشن ہو گیا جو کسی کے ذہن میں ہی نہ ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, بزدار کے جانے کے بعد کا کوئی ایکسرسائز نہیں ہے عمران خان کر رہا اور بزدار رہ رہا ہے. اور اگر بزدار کے کیسوں میں کوئی جان ہوتی تو شاید اس کی ایکسرسائز کی جاتی کیونکہ بزدار کے لیے بعد میں حکومت کے لیے بڑے مسائل ہیں. اس لیے بزدار میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں جا رہا. اور بزدار کا نہ جانا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے. وہ میڈیا میں نہیں آ رہا تھا, نہیں آ رہے تھے, اب وہ آنا ایکٹیو ہو گئے ہیں. میڈیا میں ان کی کمی تھی, اب وہ خود پوری کر رہے ہیں. پہلے دوسرے لوگ پوری کر رہے تھے. میرے خیال میں, بلکہ میرا بڑا زوردار خیال یہ ہے کہ عمران خان بزدار کے خیال نہیں ہے, حقیقت بھی یہی ہے, اور بزدار کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کھڑا رہے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے شیخ صاحب, لیکن 12 کروڑ صوبہ ہے پنجاب. آپ خود ماشاءاللہ اس کی سیاست کو سمجھتے ہیں. یہ ایسے ہی تو نہیں ہوگا نا سر کہ خام خواہی ایک جو کیس کوئی آ گیا, کوئی پنجابی میں جس طرح آپ کہتے ہیں کوئی کنٹوٹی قسم کی درخواست آ گئی اور صوبائی وزیر اعلیٰ کو بلا لیا, چیف ایگزیکٹو کو بلا لیا ایک کیس کے اندر, اور نئے کیسز کھل گئے, اثاثے بھی پوچھ لیے, سب کچھ پوچھ لیا. یہ بغیر کسی موٹیویشن کے شیخ صاحب خود ہی ہو رہا ہے سب. دیکھیں نا, شک کا عالم آپ لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش. کوئی بھی شخص کسی کے خلاف بھی درخواست دے وہاں انکوائری کھل جاتی ہے, اور جب انکوائری میں آدمی پہنچ جاتا ہے اور اس کے کیس کا فیصلہ ہوتا ہے, جب تھوڑی بہت بات نکلتی ہے نال ہی اس کو ساسوں کی چٹ بھی دے دی جاتی ہے. پاکستان میں 2620 ریفرنسز یا کیسز اس وقت رجسٹرڈ ہوئے ہیں. ان 2620 میں سے اگر 20 کیسوں کے فیصلے ہو جائیں تو اس ملک میں امن ہو جائے گا. لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا. عدالتوں میں کیسز میں بڑا ٹائم ہے, 2 سال لگ جاتے ہیں فرد جرم لگنے میں. اس لیے میں نہیں سمجھتا, میں بزدار کو رہتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اگر کل کچھ اور ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن میں بزدار کو قائم دائم دیکھ رہا ہوں. شیخ صاحب, آپ بالکل, آپ کی یہ اوپینین ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم ان کے ساتھ ہے, آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ رہیں گے, سیاسی طور پر تو ایسے ہی لگتا ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہاں روایت یہ رہی ہے, ایسے مواقع موجود ہیں جہاں نیب نے لوگوں کو انکوائری سٹیج پر گرفتار کیا ہے اور وداؤٹ نوٹس گرفتار کیا ہے. کوئی جواب دینے گیا تو اس کو وہیں گرفتار کر لیا. ایسا کچھ اگر بزدار صاحب کے ساتھ ہوا تو کیا سیناریو ہوگا پولیٹیکل؟ عمران خان صاحب کے لیے کتنا سیٹ بیک ہوگا یہ؟ ظاہر بات ہے پھر تو ہوگا, لیکن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ. اچھا, آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. شیخ صاحب, حکومت پہلے کہتی تھی جی نیب میں قوانین میں تبدیلی چاہتی ہے, ہونی بھی چاہیے, کچھ پروسیجرل معاملات ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اپوزیشن کی خواہش ہے, حکومت یہ نہیں کرنا چاہتی. پوزیشن ہے کیا ایگزیکٹلی اس کے اوپر؟ اپوزیشن چاہتی ہے جی ہمارے ہاتھ پیر کے انگوٹھے لگا لو, نیب کو ختم کر دو. دیکھیں نا, ایف اے ٹی ایف میں انہوں نے جو سپریم کو کل سینٹ میں جو رول ادا کیا ہے وہ کو اپوزیشن کا رول ہے, وہ تو جان چھڑانے والے لوگوں کا رول ہے. ملک کی وفاداری میں لوگ پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں, لوگ بے گناہ مر جاتے ہیں, لوگ تختہ دار پہ چل جاتے ہیں, لیکن ملک پہ آنچ نہیں آنے دیتے. انہوں نے جو کچھ فیٹف کے ساتھ کیا ہے, انہوں نے اپنی پوزیشن خراب کی ہے. میں پھر کہتا ہوں انہوں نے پوزیشن خراب کی ہے, کیونکہ ان لوگوں کے لیے کافی لچک اور سہولتوں کی باتیں ہو رہی تھیں, اور نیب کے لیے اب عمران خان ان کی جو مرضی ہو جائے وہ نیب میں ترمیم نہیں کرے گا. اب اچھا, کہ حکومت انہوں نے جو جملے بولے ہیں کمیٹی میں, کل کیبنٹ میں ڈسکس بھی ہوئے ہیں, وہ جملے دہرائے گئے ہیں, لیکن میں کیبنٹ کے جملے دہرانا نہیں چاہتا جو اپوزیشن نے میٹنگز میں کہی ہیں, فیٹف والی میٹنگ میں. شیخ صاحب کو بہت اندر کی بات ہے. نہیں, میرا مطلب ہے بری بات ہے نا کسی کے نام لے کے وہ یہاں اپنے آپ کو دفاع نہیں کر سکتے, کہ جملے انہوں نے اس حد تک گئے ہیں کہ بھئی اردو میں آپ سمجھ رہے کہ اللہ رسول کا واسطہ ہے, سنیپ کو ختم کر دیں. اللہ, یہ پارلیمانی زبان میں کہہ رہا ہوں. اچھا, یعنی کہ اب میں یہ کیسے سمجھوں کہ انہوں نے واسطے دیے ہیں آپ کو کہ بھی ختم کریں, حکومت کو واسطے دیے ہیں؟
یعنی واسطے نہیں دیے، لیکن میں نے اس کو واسطہ بنایا ہے، میں نے اس کو لائٹ موڈ میں کیا ہے ذرا، میں نے اس کو پارلیمانی زبان میں کیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے تو بڑے اور انداز میں درخواستیں کی ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ خبریں ہیں اتوار کو قاہرہ صاحب آپ سے ملنے آئے، یہ کیا خبریں درست ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اندر خانے مسلم لیگ نون سے بڑی خفا ہے کہ یہ ڈچ کرا جاتے ہیں؟ نہیں، قاہرہ آنسٹ اور ڈیووٹڈ پیپلز پارٹی کا ورکر ہے. نہیں وہ بالکل ہے. کام کے ساتھ ایک کوئی ایسی بات نہیں لیکن دیکھیں پیپلز پارٹی قاہرہ کا تو میرے سے بھائیوں والا رشتہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں قاہرہ کے لیے آصف زرداری کو ملنے گیا کہ اس کو پرائم منسٹر بنا. وہ نہیں مانا میری بات. اس نے کہا میں قاہرہ کو پرائم منسٹر بناؤں، میں تو راجہ رینٹل، کیا نام ہے اس کا، راجہ پرویز اشرف کو بناؤں گا. سو میں کھانا بھی کھایا اور اٹھایا، اس کے باپ پہ افسوس کیا تھا. الطاف حسین نے بھی مجھے کہا کہ میں نے بھی بات کی ہے، تو بھی بات کر. میں نے بھی اس سے بات کی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جیسے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں قاہرہ جیسے، اعتزاز احسن جیسے، کھوسا جیسے، چانڈیو جیسے، یہ ورکر لوگ ہوتے ہیں. یہ ساتھ بے شک ناکام ہو جائیں، بے شک ممبر بنے نہ بنے، یہ پارٹیوں کے ساتھ ہی رہیں گے. یہ کوئی ہمارا ایسا، ہماری بات چیت فون پہ بھی ہوتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کبھی ہم نے سیاست پہ بات نہیں کی. ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں.